السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسامہ رشید اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل انفوٹیک ہب۔ آج ہم بات کریں گے دنیا کے ان ظالم حکمرانوں کی جو اپنی شفقت اور انصاف کی جگہ ظلم، تکبر اور خدائی کا دعویٰ کرتے ہوئے اپنی پہچان بناتے گئے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں ایسے 5 فرعونوں کی جو اپنی ظلم و جبر کی کہانیوں کی وجہ سے تاریخ میں بدنام ہوئے۔ قرآن پاک میں فرعون کا ذکر تو اکثر ملتا ہے، لیکن ان ظالم فرعونوں کا فیصلہ اور ظلم کی تاریخ کو آج ہم قریب سے جانیں گے۔ فیرو زوسر کا تعلق مصر کے پرانے دور سے تھا اور اس کا اصل نام نیٹ جریکیت تھا۔ وہ مصر کے تیسرے خاندان کا حکمران تھا اور زوسر کی حکومت 27 قبل مسیح میں تھی۔ اس کی پیدائش کا ایگزیکٹ وقت تو معلوم نہیں، لیکن اس کی حکومت تقریباً 2630 قبل مسیح سے لے کر 2611 قبل مسیح تک کا تھا۔ زوسر نے مصر میں پہلا پیرامڈ بنانے کا آغاز کیا، لیکن اپنی شان اور سلطنت کے لیے وہ غلاموں پر سخت ظلم کرتا تھا۔ اس نے اپنی حکومت کے دوران معصوم لوگوں پر ظلم کا نظام قائم کیا۔ وہ اپنے مزید مقبرے بنوانے کے لیے ہزاروں غلاموں اور قیدیوں کو مجبور کرتا تھا کہ وہ دن رات محنت کریں۔ ان مزدوروں کو کھانا، آرام یا علاج کی کوئی سہولت نہیں ملتی تھی۔ قرآن میں زوسر کا ڈائریکٹ ذکر نہیں ملتا، لیکن اس کا حکومت کا طرز اور لوگوں پر ظلم کا طریقہ فرعونوں کے سلسلے کا حصہ تھا۔ زوسر کا سمجھنا تھا کہ وہ ایک خدا کا تصور رکھتا ہے اور زوسر اپنی پوجا بھی کروایا کرتا تھا۔ سنرفو مصر کا چوتھے خاندان کا پہلا حکمران تھا۔ یہ فرعون تقریباً 2600 قبل مسیح کے آس پاس حکومت کرتا تھا۔ سنرفو نے مصر کی اصل غلامی کی رسم کو بڑھاوا دیا اور اپنی عمارت کو شاندار بنانے کے لیے مزدوروں سے مزید کام لینا شروع کیا۔ سنرفو فرعونوں کے دور کا ایک اہم حصہ تھا۔ اس نے غلاموں کو مزید برے حالات میں دھکیل دیا اور انہیں اپنے خواب اور غرور کے لیے قربان کیا۔ جو لوگ اس کی حکومت میں اس کے مذہب کو چھوڑا کرتے تو انہیں بڑی بے دردی سے مروا دیا کرتا تھا۔ سنرفو نے مصر میں تقریباً 4 پیرامڈ بنوائے تھے۔ خوفو جو کہ چیوپس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، مصر کے چوتھے خاندان کا دوسرا حکمران تھا۔ خوفو نے تقریباً 2579 قبل مسیح سے 2566 قبل مسیح تک حکومت کری۔ یہ فرعون نے گریٹ پیرامڈ آف گیزا بنوایا تھا، جو آج بھی دنیا کے ایک عظیم ترین عجوبوں میں سے ایک ہے۔ یہ پیرامڈ آف گیزا تمام پیرامڈ میں سب سے بڑا پیرامڈ ہے۔ خوفو نے اپنی تعمیرات کے لیے عوام سے زیادہ ٹیکس وصول کرنا شروع کیا اور اس کی وجہ سے غریب لوگوں کے لیے انتہائی مشکل حالات بنتے چلے گئے۔ عوام اپنی ضرورت کی چیزوں سے محروم ہو گئے تھے، جبکہ خوفو اپنی قصری زندگی گزارا کرتا تھا۔ خوفو نے اپنے اس پیرامڈ کو بنوانے کے لیے مصر کی تمام دولت لگا دی تھی۔ ماہرین آثار قدیمہ کے متعلق خوفو نے اس پیرامڈ کو بنوانے کے لیے 1,00,000 مزدور اکٹھے کیے تھے، جو 10,000 ہزار کے جتوں پر کام کیا کرتے تھے۔ ریمسس II کو اکثر قرآن میں ذکر کیا گیا ہے اور یہ فرعون 19ویں خاندان کا حکمران تھا۔ اس کی پیدائش 1303 قبل مسیح میں ہوئی تھی اور وہ تقریباً 1279 قبل مسیح سے 1213 قبل مسیح تک مصر پر حکومت کرتا رہا۔ ریمسس II کو قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون بتایا گیا ہے۔ ریمسس II کے دور میں ظلم اپنی شدت پر تھا۔ اس نے اپنی غلامی کے نظاموں کو مزید سخت کیا اور بنی اسرائیل سے مصر کی شاندار عمارتیں بنوانے اور اس کے علاوہ بھی دیگر محنت اور مشقت والے کام کروایا کرتا تھا۔ قرآن پاک میں اس کے ظلم کا تذکرہ بہت بار آیا ہے۔ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے باوجود ریمسس II نے اپنے خدا ہونے کا دعویٰ نہیں چھوڑا اور لوگوں پر ظلم کرتا رہا۔ جب اس فرعون نے خواب میں دیکھا کہ ایک بہت بڑا ستارہ آسمان سے اتر کر مصر کو آگ لگا رہا ہے، لیکن بنی اسرائیل کے لوگوں کو کچھ نہیں ہو رہا، تو اس فرعون نے اپنے کاہنوں سے اس کی تعبیر پوچھی، تو انہوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری حکومت ختم کر دے گا۔ جس پر اس فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے ہاں جو بچے پیدا ہوں اس لڑکے کو قتل کر دیا جائے، اور اس طرح اس فرعون نے لاکھوں بچوں کو قتل کروا دیا تھا۔ لیکن پھر ایک دن اللہ نے اس فرعون کو عذاب دینے کا فیصلہ کیا، اور ایسا ہی ہوا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام رات کے اندھیرے میں اپنی قوم کو لے کر نکلے تو آپ اپنی قوم کو سمندر سے راستہ پار کروا رہے تھے، لیکن جب یہ فرعون اور اس کا لشکر سمندر کے بیچ میں آیا تو اللہ نے اس کے سمیت اس کے لشکر کو بھی غرق کر دیا۔ آخناتن مصر کے 18ویں خاندان کا فرعون تھا، جو 1353 قبل مسیح سے 1336 قبل مسیح تک حکومت کرتا رہا۔ آخناتن مصر کا وہ فرعون تھا جو پہلی بار مصر میں مونوتھیزم کا کانسیپٹ لے کر آیا تھا۔ اس نے اپنے ملک کے تمام باقی دیوتاؤں کو چھوڑ کر صرف آتون یعنی سورج دیوتا کی پوجا کرنے کا حکم دیا۔ اس نے بہت سختی سے اپنے نئے مذہبی صورت کو لوگوں پر تھوپنا شروع کیا اور جو اس کے خلاف گئے انہیں سزا دی۔ یہ واحد فرعون تھا جس نے اپنی بہن سے شادی کری اور اس کی سزا اللہ نے اس کو ایسے دی کہ اس کی اولاد کو ناکارہ پیدا کیا۔
کچھ لوگ اس فرعون کو حضرت یوسف علیہ السلام کے وقت کے فرعون سے جوڑ دیتے ہیں کیونکہ اس فرعون نے ایک خدا کی پرستش اختیار کر لی تھی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ آخنتاً حضرت یوسف علیہ السلام سے تقریباً 300 سال بعد مصر کا فرعون بنا تھا۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ابھی کے لیے ہمیں دیں اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔